مگر ٹرمپ تو بالکل ہی اس کے برعکس ہوا گیا نا. لیکن اس بات چیت میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا ہوگا, میسج نہیں گیا ہوگا کیئر سٹارمر کو یا ایمینوئل میکرون کو؟ اس طریقے سے نہیں گیا ہوگا نا, انہوں نے بھی اس طریقے سے بات نہیں کی ہوگی نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ بات کر دی ہوگی, انہوں نے سن لی ہوگی, وہ آگے انہوں نے جواب چھوٹا موٹا دے کے چپ کر گئے ہوں گے. یہ تو آرگیو کرتا رہ گیا نا, یہ تو اس سے بحث شروع کر دی. آپ کے خیال میں اگر بحث نہ کرتے, خاموش رہتے, تو پھر اس قسم کی پریس کانفرنس نہ ہوتی. اب تو ایک ذاتی ایشو بن گیا ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ وینس ایک طرف اور ایک طرف یہ. اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو میں ہو گئی ہے نا, جسے اب ڈپلومیسی میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے. ڈپلومیسی میں تو کم سے کم بات کی جاتی ہے پبلک میں, اور پرائیویٹلی بھی اشارے کیے جاتے ہیں اور ہنٹس کی جاتی ہیں. تو اس نے تو پبلک میں بیٹھ کے زیلنسکی کو بیسکلی بوٹڈ ہم آؤٹ. تو اگر ایک پرائیویٹ میٹنگ پہلے ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ رپورٹرز کے سامنے اس طرح کی گفت و شنید یہ پلانڈ تھا obviously ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ وائٹ ہاؤس پہ پریس کانفرنس کی ہے نا اس نے, جی, تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی پرائیویٹ بات ہوئی ہوگی, اور مگر یہاں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنا وہی موقف اختیار کیا. اب یہاں اگر زیلنسکی اس کو اور ڈپلومیٹکلی اس کو کوئی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا تھا, اس نے نہیں ہینڈل کیا. وہ تو اس نے جیسے کہنا وہ تو آرگیومنٹ میں پڑ پڑے. یہاں یہ کوئی جگہ نہیں تھی یہ آرگیو کرنے کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پریس کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کا موقف کیا ہے. اس نے وہاں ٹوک ایشو ود ڈونلڈ ٹرمپ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو 2 versus 1 کیوں, مطلب 1 on 1 کیوں؟ باقی ساری میٹنگز 1 on 1, یہاں پہ 2 versus 1. نہیں 2 versus 1, وہاں تو اور بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ساری ٹرمپ کی ٹیم تھی وہاں. ہاں, لیکن ادھر صرف اکیلے تھے یوکرینی پریس پریزیڈنٹ. کانفرنس میں ہی ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب اگر شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو کیبنٹ بیٹھی ہوگی نا. ہاں, لیکن وہ جس طرح جے ڈی وینس کر رہے تھے اس طرح سے تو کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ ٹرمپ سے زیادہ وہ جے ڈی وینس جو ہے اس کو زیادہ تکلیف اس لیے ہے بیکاز اس کے اوپر بھی اٹیک آئی ہے نا. زیلنسکی نے اس کو بھی اٹیک کیا. یہ کوئی جے ڈی وینس تو کبھی گیا ہی نہیں وہاں یوکرین. انہوں نے یہی پوچھا. ہاں, انہوں نے کہا کہ تو بولنا پہ یوکرین دے بھائی, تو کبھی گیا ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں. اس سے پھر آگے سے بات کر دی کہ ہمیں پتہ ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ بلاتے ہیں ان کو, آپ پروپیگنڈا کے لیے بلاتے ہیں. وہ پھر اس نے ہٹ بیک کیا. تو یہ بیکیم اے بٹ پرسنل. آئی تھنک جب بھی یہ ڈپلومیسی پرسنل ہو جاتی ہے پھر کوئی بیک ٹریکنگ پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اینڈ آپ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ بلی ہے, وہ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ بلی کا بلی ہے. تو وہاں یو ڈو ناٹ, یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ. اور آپ نے اگر لڑائی جھگڑے کرنے تو پھر جائے نا وہاں. کیا کرنے گئے تھے آپ وہاں منانے گئے تھے یا لڑنے گئے تھے؟ You don't fight with America. That is the thing. کیا یوکرین واپس رجوع کرے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف واپس جائے گا, یا ابھی ان کی کنسلٹیشن اتوار کو ایک اجلاس بلایا گیا اور یورپ کے علاوہ کوئی آپشن؟ دیکھیے عائشہ, جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا جب اس کو بلایا تھا, انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے وہ ریئر ارتھ منرلز کا جو ڈیل ہے وہ ہم نے سائن کرنی ہے, اور ہم نے یوکرین کی بات نہیں کرنی. یہ اشارہ کر دیا گیا تھا پہلے کہ یہ آپ آ رہے ہیں, ہم نے وہ ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے, وہ آپ ڈرافٹ سائن کریں گے. اس کے اندر بھی اس نے آنے سے پہلے ہی زیلنسکی نے اس کو کھول دیا. اس نے کہا کہ جی اس ڈرافٹ کے اندر ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کا جو ایشو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ابھی وہی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی. اگر یہ کہتے بھی تو جب میٹنگ ہوتی اور ڈرافٹ کے اوپر ڈسکشن انسائڈ ہوتی تو وہاں کہتے. اور جب اس نے یہ بیان دے دیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے سیکیورٹی گارنٹیز نہیں ہیں, ہم نے ڈرافٹ پڑھا ہے, کہتا ہے ابھی اب شروع نہیں ہوئی ڈسکشن, پہلے سے ہی بیان آ گیا, ہم نے ڈرافٹ پڑھ لیا, امریکہ نے ہمیں بھیجا تھا, اور اس سے ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر بحث ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. پھر اس کے اوپر پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دے دیا. اس نے کہا تمہیں اور کون سی سیکیورٹی گارنٹی چاہیے؟ جب امریکہ اپنے پیسے لگائے گا وہاں تو اس سے بڑی سیکیورٹی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ابھی شروع نہیں ہوئی آفیشلی یا فارملی, تو پبلک کے اندر دونوں نے اپنے موقف جو ہے وہ پیش کر دیے, اور ان سارٹ آف تو میں سارٹ آف فارمیٹ. اگین زیلنسکی از نون ٹو بی اے بٹ وہ ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے از ناٹ گڈ. ہی از آلسو اے ڈکٹیٹر بائی ویسٹرن اسٹینڈرڈز. وہ ڈکٹیٹر ہے, الیکشن کرانے تھے اس سے الیکشن نہیں کرائے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے بیٹھ گیا. پھر وہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر یہ وار چلے گا اتنی دیر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو یہ بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ پیس. وہ امن چاہتا ہی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ وانگ ہو. اچھا, ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اب اس نے اپنی الیکشن اس چیز کے اوپر جیتی ہے نا کہ میں نے اب جنگیں نہیں کرنی, نہ جنگیں نہیں میں نے سپورٹ کرنی, نہ امریکہ کے پیسے ضائع کرنے ہیں ان فارن ایڈونچرز. اور اسی لیے وہ 390 بلین جس کے اوپر برٹش پرائم منسٹر نے کہا نہیں اٹس ناٹ 390 بلین, اٹس اباؤٹ 190.
390 नहीं है, 350 नहीं है, 350 बिलियन हाँ नहीं है, मगर उसने सुनी उसकी बात और फिर 3 दफ़ा वही बात कही, 350 बिलियन, 350 बिलियन, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड देयर एंड आई थिंक अब जो हो गया सबको पता क्या हो गया। लेट्स डिस्कस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और यूक्रेन प्रोजेक्ट से तो अब अमेरिका इसी बहाने मुकम्मल अलग हो गया, मुकम्मल अलग हो गया। वो बेलारूस का प्रेसिडेंट भी रूस के साथ है, पुतिन जो है बहुत खुश है, ज़ाहिर है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है, मोटी बात, कि अब पहले सीज़ फायर हो जाए जी, उसके बाद जो इलाके रूस ने ले लिए, कब्ज़ा कर लिया, वो रूस के हो जाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वो एक किस्म की बफर जोन बन जाएगी, ठीक। और जो बाकी इलाके हैं वो रहे यूक्रेन के पास, और यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि रूस के 2 ऑब्जेक्शंस थे। एक ये था कि ये जो इलाके रूस ने लिए ये एक यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट यूक्रेन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इस यूक्रेन यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, USSR जो होती थी, तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूक्रेन के अंदर था। बाद में जब डिसमेंटलिंग करनी पड़ी तो यहाँ से सारे एटॉमिक वेपन्स रिमूव करने पड़े एंड मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच country in minerals and in other wealth and was also a very armed country under the Soviet Union. मगर हुआ ये कि जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप किया तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट से गोर्बाचोव ने जो डील की, उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन से पहले बुश था, और जॉर्ज बुश, उस 90 में ये सोवियत यूनियन 89-90 में ब्रेकअप हुआ। उस वक्त वेस्टर्न पावर्स ने अप्रोच किया गोर्बाचोव को कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड था, ईस्ट एंड वेस्ट, उन्होंने कहा जी इनको यूनाइट होने दें, आप इजाज़त दे दें कि हम इनको यूनाइट कर दें। गोर्बाचोव ने आगे से कहा कि हाँ मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यूनाइट कर दें, क्योंकि जर्मनी एक जब हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सोवियत यूनियन को हमेशा यही डर था कि अगर यूनाइटेड जर्मनी कुड पोज अ थ्रेट टू द सोवियत यूनियन लेटर ऑन। तो उसने कहा अगर हाँ एक सूरत में कि आप ये जो सारा ईस्टर्न यूरोप है अब आज़ाद हो जाएगा, इसको आप नेटो शेटो में नहीं लेंगे आप। अगर वार्सो पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन के साथ जो एक समझौता था जिसका हिस्सा थे ये सारे रियासतें, वो अब वार्सो पैक्ट में नहीं होंगे तो फिर नेटो में भी नहीं होंगे। तो इनको आप अलग रियासतें बनती है बने, मगर आप कोई नेटो के अंदर आप नहीं लेंगे, बिकॉज नेटो इज़ एंटी सोवियत, एंटी रशिया। तो उन्होंने कहा जी आप अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है वो आप मेहरबानी करें यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के बाहर ही रखें, उनको अंदर नहीं लेके आना। उस कंडीशन के ऊपर हम आपको अपोज नहीं करते, आप जर्मनी को इकट्ठा कर लें। तो इन्होंने वादा कर दिया, और वादा तो कर दिया, मगर जैसे ही ये जर्मनी यूनाइट हो गया तो प्रेसिडेंट क्लिंटन आया वाइट हाउस में, बिल क्लिंटन 94 में बिल क्लिंटन ने धक्का दिया कि आप नेटो को एक्सपेंड कर दें, यूरोपियंस को कहा, और कहा हम आपको बैक करते हैं।